ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام، سامعین کرام۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کہ اس کلام میں، یعنی یہ قرآن مجید کی نہایت مفید اور امید افزا آیت کریمہ ہے کہ جس سے بندے مومن کو ساہس بنتی ہے اور بندے مومن اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے اپنے اندر ایک خوشی اور مسرت کی لہر محسوس کرتے ہوئے مائل اور جستجو کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اور لوٹنے کا ایک بہترین ذریعہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا عبادی، آپ فرما دیجئے اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر، جانوں پر زیادتی کر لی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب، کہ بے شک اللہ کی ذات تمام گناہوں کو بخش دینے کا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے بندے کو اس بات کی تلقین عطا کی جا رہی ہے کہ جب حد سے تجاوز کر جائے، کوئی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو نا امیدی کی طرف نہ جائے، بلکہ نا امیدی سے زیادہ اللہ سے امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم کا رشتہ استوار کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ توبہ ہے، مغفرت ہے۔
اور جب بندہ مومن اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اس کا یہ رجوع ہونا، مائل ہونا اور اللہ کی طرف جستجو کرنا بھرپور سہارے کی طرف اس کو ابھارتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیسے بھی گناہ ہو، کتنے ہی بڑے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش اور رحم کے معاملے بڑا عظیم تر ہے، بہت بے پناہ رحم کرنے والا اور خوب مغفرت سے نوازنے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں، ایک حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے کہ کوئی مشرکین مکہ کا وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، جس کے اندر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت قتل کیے اور زنا کیے اور ہم شرک میں مبتلا رہے، کیا ہمارے لیے بھی توبہ ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں تمام گناہ گاروں کو عمومی مغفرت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ یعنی اب یہاں غور کرنا یہ ہے، اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو کیا ہوتا ہمارا؟ صحابہ نے نہ صرف سوال کیا بلکہ اپنی پچھلی کجی گزری ہوئی زندگی کو اللہ کے رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت سارے قتل کیے، زنا کیے، بہت گہرے گناہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم شرک بھی کر دیے تھے، کیا ہمیں اس کی معافی بارگاہ رسالت سے مل سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب حضرت طبری، ابن کثیر، مسند احمد نے اسی روایت میں سے بیان کیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں ہر قسم کے گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں، کیا میری بھی مغفرت ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، کیسے بھی گناہ اسے سرزد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہر گناہ کی تلافی ممکن ہے، بس بندے کو اللہ کی طرف رجوع ہونے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سنن ترمذی، قرطبی وغیرہ نے ان پہلوؤں پہ گفتگو فرمائی ہے۔ توبہ گناہ سے ممکن ہے، ہر گناہ ہونے کے بعد اگر بندہ رجوع ہوتا ہے اور توبہ طلب کرتا ہے تو اللہ غفور رحیم ہے، بالکل وہ معاف فرما دے گا۔ شرک، قتل، زنا، کبیرہ و صغیرہ، ہر قسم کے گناہ کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی زانی ہے تو اسے معافی نہیں ملے گی، کوئی قاتل ہے تو معافی نہیں ملے گی، یہ اللہ کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مغفرت عطا کر دیتا ہے، بس شرط صرف کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا۔ اب گناہ معافی ملتی بلکہ گناہ کرتے جائیں گا، توبہ کرتے جائیں گا، کوئی عقل رکھنے والا، کوئی دانش رکھنے والا ایسا تو کام نہیں کرتا۔ غفلت سے بندے سے گناہ ہوتے ہیں تو غفلت کے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اب توبہ کے اندر کیا ہونا؟ ایک تو گناہ چھوڑ دینا، چھوڑنے کا تہیہ کر لینا، پھر ندامت بھی اس کے اندر رہنا
ندامت اس بات کی کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کرنا کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا غفلت میں ہو گیا، معافی دے دے، پھر آئندہ کوئی گناہ نہ کروں گا۔ فقہاء کرام ایسے نظریہ اختیار کرنے کے بعد جو بندہ ہوتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، ندامت بھی کر لیتا ہے اور عزم پختہ کر لیتا ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا، تو اگر انسان کفر سے بھی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام قبول کرنے پر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو لوگ دائرے اسلام میں آتے ہیں تو اسلام میں آنے سے پہلے جو ان کے گناہ ہوتے ہیں، ایمان کی ضیاء سے، ایمان کے قبول کرنے سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مزید ان کو توبہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی کفر کی حالت میں جو گناہ ہوتے ہیں، ایمان لانے پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غفار سب کے اس کے پورے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ تو توبہ اصل ہے۔ نا امیدی اسلام میں کیا ہے؟ بنیادی طور پہ حرام ہے۔ نا امیدی کو کفر کے قریب بتایا ہے۔ کاد الفقر یکون الکفر، بسا اوقات انسان مفلسی میں آ کے کیا کرتا؟ نا امیدی کی کیفیت آ لیتا۔ تو نا امیدی جو ہے یہ کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، جو سمجھیے ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعے کوئی انسان کاٹ لے رہا ہے، تو ذریعے کوئی بند کر دیا، یعنی ایک ڈال پہ بیٹھا ہے، وہی ڈال کاٹ رہا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میں ڈال کاٹنے پہ گر جاؤں گا۔ تو امید کو کبھی بندہ اپنے عزم سے چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنے ارادے میں، اپنی آس میں کبھی بھی امید جو اللہ سے بندی ہوئی ہے بندے کو، وہ امید کیا ہے؟ اللہ مضبوط کر دیا اس امید کو، اور اس امید کو بالکل ایسا بتا دیا کہ دیکھو یہ امید ایسی ہے تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کون سی امید؟ اللہ کی مغفرت کی امید، اللہ کے رحم و کرم کی امید۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں باندھ دیا بندے کو، ایسے باندھ دیا کہ بندہ کتنے بھی غفلت کی تاریکیوں میں گر جائے، پھر اگر جاگ نہ جائے اور جاگ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر سے، اپنی غفارت کی چادر سے پھر اس کو جینے کی ساحت اور اپنی تقرب کی منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ بندے پر کرم فرمائے۔ فقہاء کرام کا ایک قاعدہ ہے، کہتے ہیں کہ القنوط من رحمت اللہ کبیر من الکبائر، اللہ کی رحمت ایسی بڑی ہے، ایسی امید ایسی بڑی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قنوط کا مطلب ہی کیا ہے؟ امید، آس اللہ سے باندھے رکھنا۔ امام نووی قرطبی وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ابھی کیا ہے؟ حدود اور حقوق کا، عباد اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ سے معافی مل جاتی، خالی بندہ بول دیا اے پاک پروردگار میرے گناہ مجھے معاف کر دے، اور سچے دل سے بولا، صدق دل سے بولا، اور یہ طے کر لیا کہ پھر گناہ کی طرف میں مائل نہیں ہوں گا، رجوع نہیں ہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو گناہوں سے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اب کل حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، اس کے بھی گناہ ہوتے ہیں، تو بتایا گیا کہ حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے؟ توبہ کے ساتھ اس سے معافی بھی مانگنا، معافی لازم ہے۔ جس کی ذات پہ زیادتی کی گئی ہے اس سے معافی بھی شرط ہے، لازم ہے۔ خالی نادم ہو گئے میں سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، بلکہ اگر آپ بول دیتے ہیں تو سمجھ جائیے آپ کی معافی مسلمہ ہے۔ کسی بندے پر آپ نے ظلم کر دیا، یہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد کی تلفی کرنے پر بھی گناہ ہے، اور حقوق اللہ کی ادائیگی نہ کرنے پر بھی گناہ ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ بندہ توبہ کرنے پر، اللہ کی طرف رجوع ہونے پر معاف ہو جاتا ہے، مگر حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے؟ توبہ کے ساتھ ان سے مغفرت طلب کرنا، ان سے مانگنا، معافی مانگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تین عظیم صفات کو اپنی
اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا گیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ فرمایا قل یا عبادی، تو اس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی ربوبیت، یا عبادی کہہ کر اللہ نے محبت بھرا خطاب فرمایا اس آیت کریمہ میں. یا عبادی، اے میرے بندے. تو اس میں اللہ کی ربوبیت بھی اجاگر ہو گئی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا مصداق بندے کے لیے کھول کے بیان کر دیا گیا کہ اے بندے میں تیرا پالن ہار ہوں، میرے سوا تیرا ہے ہی کون، میں ہی مغفرت دینے والا ہوں، میں ہی رحمت تجھ پر نچھاور کرنے والا ہوں. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی غضب پر غالب ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر کیا ہے؟ بس غالب ہے. اللہ کی رحمت اگر غالب نہ ہوتی تو سوچو ہمارا کیا ہوتا، ہم کہاں ہوتے، ہماری حالت کیا ہوتی. اللہ کی رحمت کی غالب ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے غضب پر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے کیسے ہم نافرمانیاں کرنے پر کیسے کیسے بندوں کے گناہ ہو جاتے ہیں، پر ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ بخشش کا مزدہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے. پھر بتایا گیا کہ مشیت الہی کے تحت کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے، وہ مشیت الہی کے تحت اللہ تعالیٰ ایک نظام بنایا، یہ کریں گے تو بڑا گناہ ہے، یہ کریں گے تو چھوٹا گناہ ہوتا ہے، تو سزائیں بھی مقرر ہے اس کی. چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں. آپ وضو کرتے ہیں تو کئی گناہ وضو سے بھی جھڑ جاتے ہیں، کئی گناہ خالی استغفار پڑھنے سے چلے جاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنی پڑتی ہے، ندامت اپنے اندر لانی پڑتی ہے، اور ندامت کے ذریعے رجوع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا بندے پر خاص کرم ہے، اور جسے چاہے وہ معاف فرمائے، چاہے تو سزا دے، مگر ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. دوسرے اور بھی ایسے فرقے ہیں جو بولتے ہیں کہ کبیرہ گناہ تو کیسے بھی جہنم میں جانا پڑے گا. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اگر آپ جڑے رہے، جیسا ہم 3-4 جمعہ پہلے بتائے عروۃ الوثقی، اللہ کے رسول کی ذات سے جڑے رہنا، اگر ایمان کی سلامتی رہ گئی تو سمجھ جائیے کیسے بھی مغفرت ملے گی. یہ اور بات ہے جہنم کی ہوا بھی کھانی پڑے گی. یہ حقیقت ہے، ایک نظام ہے، پورا ترتیب دے دیا گیا. قانون خدا شارع اسلام محمد رسول اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ بھئی ہر کجی سے بچو، ہر گناہ سے بچو، اور بچنے کی کوشش میں رہنے والے کو اللہ بچاتا بھی. جو بندہ محتاج رہتا ہے اللہ کی خشیت سے تو اس کو درجے نہ صرف دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں بہت بڑے مدارج سے نوازتا. ہر بندے کے چہرے پہ نور ہوگا، ہاتھوں میں نور ہوگا، قدموں میں نور ہوگا. جس کے اعمال جیسے اس کو ویسے اللہ تعالیٰ منور فرما کے رکھے گا. بعض کے تو پورے اعضاء منور ہوں گے. اس کی وجہ، اس کی علت کیا بولے ہمیشہ ذاکر رہنا، ذکر میں رہنا، باوضو رہنا. ایسے لوگ روشن ہوں گے. اور جو اپنے اعمال کو پاکیزہ رکھتے ہیں، نیت مخلص رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی خشیت سے اپنے ذہن و فکر کو حضور قلبی کے ساتھ اللہ کی خشیت میں رہتے ہیں، تو ایسے بندوں کو ممبروں پر اللہ تعالیٰ رکھے گا، جو لوگوں کو جوڑتے ہیں، جو لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، لوگوں کی کیسی بھی مصیبت ہو اس مصیبت میں ان کا سہارا بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی دستگیری اللہ ایسے فرمائے گا جب بندے کے سامنے کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کے. تو یہ سب بندے کے غفلت میں رہنے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو بیدار رہنے کے فوائد بھی اس کو میسر ہوتے ہیں. پھر بتایا گیا کہ یغفر الذنوب جمیعا کے ذریعے اللہ نے رد فرما دیا جو باطل معتزلہ خوارج، یہ بدعقیدے لوگ ہیں، یہ گمراہ بالکل اسلام سے خارج عقیدے ان کے. تو اہل سنت جماعت کہ یہ عقیدہ جو ہے اللہ ہر گناہ کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. اس کے بعد بھی بتایا گیا کہ اس میں عمومیت ہے،
اللہ البتہ بغیر توبہ کے شرک اس سے مستثنا ہے۔ توبہ ضروری ہے، توبہ کرے بغیر شرک سے بندہ نجات نہیں پاتا ہے نا۔ شرک ظلم عظیم ہے، شرک کا نجات دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا، مگر اگر کوئی توبہ کر لے تو بعید نہیں ہے کہ اس کی بھی معافی ہو جائے، مشرک بھی بخشا جا سکتا ہے۔ یہ آیت ان سب آیات میں سے زیادہ وسیع رحمت والی ہے جو ہر گناہ کار کو شامل کرتی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معافی دیتا ہے۔ تو یہ ایسی آیت کریمہ پوری قرآن میں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کا جتنا کرم، جتنی رحمتیں نازل ہوئی ہے، اس میں بہت وسعت والی رحمت اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ توبہ کے بعد کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو، ہر بندے کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اب مفسرین نے مختلف اپنی اس پہ وضاحت بیان کی ہے۔ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں عبادی کہہ کر گناہ گاروں کو بھی اپنا بندہ فرمایا، یہ اس کی خاص اللہ کی شفقت ہے۔ گناہ گار جو بندہ ہوتا ہے، اب گناہ کثرت سے ہو گئے تو اس کو امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ جہاں امید کی کرن نظر نہیں آتی وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی رحمت اور اپنی غفاریت کی چادر کھول کے نچھاور کرنا اسے بندے کہ بندے تو نا امید نہ کو۔ نا امیدی شیطان کا ہتھیار ہے، یاد رکھیے۔ نا امیدی کیا ہے؟ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اب اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام بھی اس بارے میں اس آیت کریمہ کی بابت فرماتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو فرمانے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب آیت یہی ہے کیونکہ اس میں نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کچھ گنجائش بھی ہے تو اس کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ، نا امیدی کی گنجائش ختم کر دیا کہ اب تم آپ کو بس اللہ کی ربوبیت کو تم مانتے ہو، اللہ کی رحمت پہ انحصار ہے، اللہ کی غفاریت کے امیدوار ہو، تو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی ربوبیت کا احساس تمہارے اندر اجاگر کر دیا گیا کہ میرے سوا ہے کون تمہارا، میں تمہارا ہی ہوں۔ پروردگار خود اپنے آپ کو پیش کرنا بندے کو، یا عبادی ایسا لفظ فرمایا، اتنا لار و دلار والا لفظ ہے بندے کے لیے کہ بندے کی سانس بن جاتی ہے۔ جہاں پہ سانس ٹوٹ رہی ہے وہاں سانس پھر سے پیدا ہو جاتی ہے کہ بس میرا رب تو ہے نا، کوئی ہو نہ ہو مگر رب تو ہے نا۔ ربوبیت کا معاملہ بڑا دیکھیے کرم فرمائے مالک ہمارا۔ پھر بتایا گیا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ شیطان بندے کو گناہ پر اڑاتا ہے، پھر رحمت سے مایوس کر کے ہنستا ہے۔ حسن بصری یہ اللہ والے لوگ ہیں، ایک بہت بڑا کمال بندگی اپنے اندر رکھنے والے لوگ ہیں، بندگی کے ایک مقام پہ پہنچے دنیا میں تو یہ اپنے احساسات کو آنے والی امت کے لیے بیان کرتا کہ شیطان کیا کرتا، پہلے رحمت سے مایوس کر دیتا، نا امیدی پیدا کرتا، اور جب بندہ نا امید ہوتا ہے تو شیطان ہنستا مسکراتا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو بندہ کتنی بھی مصیبت آ جائے، کیسی بھی آفت آ جائے، کیسی بھی بلا کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، بندہ نا امید نہیں ہونا، مایوسی کی طرف نہیں جانا۔ حضرت شیخنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور سیدنا عثمان ہارونی کے بھی پیر و مرشد ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین کے تو جد اعلیٰ ہوتے ہیں، جس کا کل عرس شریف ہے، چھٹی شریف رجب کی 6 تاریخ کو سید الہند اولیاء حضرت خواجہ معین الدین کی فاتحہ ہوتی ہے، ان کا عرس ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کیا کام کرے، بندوں کو اللہ سے امیدوار بنائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا جو پہلو ہے کھول کھول کے بیان کریں، جس کی وجہ سے بندوں کو امیدیں بندی، ساہس بندی، آس بندی، اور آج پورے ہندوستان کی حالت ہمارے سامنے ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دین اسلام کی اشاعت کا کام کیسے پھیلا دیا اور کس طریقے سے وسعت دیا، اور آج دین اسلام کیسے مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے اور آزمائشیں بڑھ رہی ہے اور بڑھے، مگر ان آزمائش میں مسلمان کامیاب ہوتے آئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو ہمارے بیچ اجاگر کرتا رہا، قیادت دیتا رہا، اور ان کی قیادت بندوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی رہی۔ یہ کیا ہے، ہندوستان زیادہ تر علماء ربانیین اولیاء اللہ کا مرکز رہا، جن کے ذریعے ایمان کی جلا اور اللہ سے آس امیدیں بڑھتی گئی، اور جب تک یہ امیدیں باقی رہے گی، یاد رکھیے ناکامی کبھی کسی بندے کا نہیں آ سکتی۔ تو ہر بندے کو کامیاب ہونے کا اللہ نے ذریعہ عطا کیا ہے، بس بندے کے اندر امید کی ساحت کبھی ختم نہیں ہونا، اور شیطان چاہتا ہے کہ سرے سے بندے سے یہ چیز ختم ہو جائے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کھول کے رکھا ہے، بس بندے کو توبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان منکا ولا ابالی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا اور مجھ سے امید رکھتا ہے، میں تیرے گناہ بخش دیتا ہوں، چاہے وہ جیسے بھی ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اب یہ کون فرما رہے؟ خاتم کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات مسلم ہے۔ اب یہ بات طے کر لیجئے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، ما کان منکا ولا ابالی، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بخشنا میرا کام ہے، بخشنا میرا کام ہے، اور بخشش طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ تو بخشش طلب کرنے کا شعور کبھی اپنے اندر ختم ہونے نہیں دینا چاہیے، اور سچی توبہ کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اظلہ فی عرض فلاۃ۔ اگر کوئی جنگل میں ہے، صحرا میں، اور وہاں پہ اس کی سواری گم گئی، خطرناک صحرا ہے اور وہاں پہ اس کی سواری گم گئی اور کافی وقت گزر گیا، سواری کے بغیر نکلنا بھی، سفر کرنا بھی مشکل ہوا تھا، اور اچانک سواری سامنے آ گئی کافی وقت کے بعد، تو جیسی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ ایسے مسرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے خوشی فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دستگیری کی چادر پھیلایا ہوا ہے، اب بندے طالب بنے اور طلب کرے، اللہ نواز دیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات بھر گناہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے کہ دن بھر گناہ کرنے والے توبہ کر لیں۔ تو دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ دراز فرما رہا ہے کئی کے لیے، تاکہ بندے بولیے توبہ کریں۔ تو ایسا کرم، ایسا رحم کرنے والا کوئی ہے ہمارے لیے؟ ہمارا پاک پروردگار ہم پہ ہمیشہ رحم و کرم کی چادر ہم پہ نچھاور کیا ہوا ہے، تانا ہوا ہے، بس ہمیں رجوع ہونے کی ضرورت ہے، مائل ہونے کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی ہم مائل ہوتے ہیں اور طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کا مزدہ دے دیتا ہے۔ بس رجوع ہونے کی ضرورت ہے، احساس اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت غفلتیں ہم پہ بہت سایہ فگن ہو گئی ہیں، ان غفلتوں سے نکلنا ہماری جد و جہد، ہماری کوشش، ہمارے اپنی طبیعت کے اوپر
منحصر ہے۔ والآخر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو تذنبوا لذهب اللہ بکم ونجاها بقوم یذنبوا فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ اگر تم اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرو گے تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے گی اور اللہ ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے پسند ہیں، توبہ کرنے والے پسند ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام ابھار رہے ہیں ان کو کہ کثرت سے توبہ کیا کرو، اور یہ ابھارنے کے لیے اللہ کے رسول اللہ نے اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تم بھی مغفرت طلب کیا کرو۔ ہائے ہائے، قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام تو معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، مگر ہم کو جگانے کے لیے، ہم کو بیدار کرنے کے لیے، ہم پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش کی چادر تنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم پہ نچھاور کروانے کے لیے ہم کو فکر دے رہے ہیں کہ تم توبہ کرنے والے، مغفرت طلب کرنے والے بنو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم کو فنا کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور ایسی قوم لائے گا کہ جو گناہ بھی کرے گی پھر توبہ بھی کرے گی، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو انہی اس حدیث کا پاک کو پیش کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں ہوں کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہماری مغفرت فرما مولا، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما مولا، ہمیں اپنے راسخ بندوں میں شامل فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔